بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار کی جو ہے ہمارا ایک باب چل رہا تھا اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب سے۔ تو آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پہلا سلیس نگار کون۔ چلیے نہیں میرے ساتھ رہیے گا۔ شمالی ہند میں سلیس اردو نثر کے آغاز کا سیرا مہر چند کھتری مہر کے سر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مفصل مضمون جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا سلیس نگار جو ہے وہ مہر چند مہر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ بات ہو جائے میر امن کے بارے میں تو میر بہادر علی حسینی کے توسط سے فورٹ ولیم کالج میں بطور منشی ملازم ہو گئے۔ کون؟ میر امن، جہاں ڈاکٹر گل کریس کی ماں پر 1801 میں باغ و بہار کا ترجمہ کیا۔ اگلے سال حسین وید کاشفی کی اخلاق کے موسمی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا۔ شاعری میں لطف تخلص تھا، مگر باقی حالات کی طرح کلام بھی اسرار کے پردوں میں نہا ہے۔ گنج خوبی جو ہے دوسری تصنیف جو ہے، یعنی میر امن دہلوی کی جو مشہور تصنیف ہے وہ باغ و بہار ہے، اور پھر گنج خوبی ہے۔ میر امن کی باغ و بہار نے ایسی شہرت حاصل کی کہ کسی کو اس کی گنج خوبی یاد نہ رہی۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے میر امن کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے پر مبنی گنج خوبی کا متن مقدمہ شائع کیا۔ 40 ابواب پر مشتمل گنج خوبی صاف ستھری زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ 9 اگست یہ بات ہے، خواجہ احمد فاروقی بات کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ 9 اگست 1803 کو ڈاکٹر گل کریس نے کالج کونسل کے سامنے ان ہندوستانی مصنفین کی فہرست رکھی جو انعام کے مستحق تھے۔ اس میں میر امن کی گنج خوبی کے لیے 400 روپے کی سفارش جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دلی کا ایک روڑا ایک سرخی ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میر امن اور ان کی باغ و بہار کے بعد سید حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے مصنفین مترجمین میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ بھی میر امن کی مانند دلی کے روڑے تھے۔ محمد عتیق صدیقی کے موجب میر بہادر علی حسینی نے گل کریس سے حیدری کا تعارف کرایا۔ گل کریس نے جب ان کا قصہ میں روما دیکھا تو بہت پسند کیا، اور یوں 4 مئی 1801 کو بطور منشی فورٹ ولیم کالج میں 200 روپے ماہوار مشاہرہ پر ملازم ہو گئے۔ قصہ لیلا مجنوں امیر خسرو کی مشہور فارسی مصنوعی ہے، اور طوطا کہانی جو ہے وہ حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ طوطا کہانی اور اس کے ساتھ عرائش محفل کو صحیح معنوں میں حیدری کے اسلوب کی نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، عرائش محفل کی بات ہو جائے۔ عرائش محفل لاہور سے ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کے مقدمہ کے ساتھ مجلس ترقی ادب کی جانب سے 1964 میں طبع ہوئی۔ حیدری کی تصانیف میں سے طوطا کہانی اور عرائش محفل سب سے زیادہ چھپی۔ مرثیوں، حکایات، لطائف، قصہ میں روما اور قصہ لیلا مجنوں کے دیباچوں کے علاوہ دیوان اور تذکرہ شعراء اردو ہے۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد نے گلشن ہند مرتب کر کے دہلی سے طبع کرا دیا۔ گلشن ہند مرزا علی لطف کے تذکرہ کا بھی یہی نام ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے حیدر بخش حیدری کی مختصر کہانیاں مرتب کرنے کے ساتھ دیوان حیدری بھی مرتب کیا تھا۔ 9 طرز مرصع کے بارے میں بات ہو جائے۔ 9 طرز مرصع یعنی باغ و بہار تحقیقی مطالعے میں پہلا ہے 9 طرز مرصع۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین نے اس قصہ کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام 9 طرز مرصع رکھا۔ خوش نویسی کی بنا پر تحسین مرصع کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ خوش نویسی کی بنا پر میر امن نے جب گل کریس کے ایما پر ترجمہ کیا تو اس کی بنیاد 9 طرز مرصع ہی بنی، چنانچہ کتاب کی پہلی طباعت کے سر ورق پر یہ عبارت درج تھی جو بعد کی اشاعتوں سے حذف کر دی گئی۔ باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دلی والے کا ماخذ اس کا 9 طرز مرصع کا وہ ترجمہ کیا وہ عطا حسین خان کا ہے۔ فارسی قصہ چہار درویش سے۔ فارسی قصہ چہار درویش کے اصل مصنف کے متعلق ڈاکٹر سہیل بخاری نے اپنے مضمون باغ و بہار میں لکھا ہے۔ یعنی باغ و بہار ایک مضمون ہے، کس کا ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری کا
मजमून है, बस ये आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद बाकिर की तालीफ है उर्दू कदीम दक्कन और पंजाब में, उर्दू कदीम दक्कन और पंजाब में। इस सफ़े पर ये अहम सवाल है, एक ही सवाल जो है अहम है। यूरोप में बाग बहार के बारे में देखें तो मशहूर फ्रांसीसी मुस्तशरिक गारसन दतासी ने 1878 में इसका फ्रांसीसी तर्जमा पेरिस से शाया करवाया। अच्छा, बाग बहार तनकीदी मुताला, इसमें अहम कोई सवाल नहीं है। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। उसलूब के बारे में बात कर लें, बाग बहार के बारे में, तो मुख्तलिफ मुहक्किकीन की क्या राय है। मौलवी अब्दुल हक क्या कहते हैं, अपने वक्त की निहायत फसी और शीरी ज़बान। कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक सादगी और प्रकारी बैक वक्त जमा है। कलीमुद्दीन अहमद कौन है? उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तनकीद पर एक नज़र उनकी अहम तसानीफ है। डॉक्टर ज्ञान चंद जीन क्या लिखते हैं, मीर अगर अहल ज़बान थे तो अमन खाले के ज़बान थे। डॉक्टर वहीद कुरैशी लिखते हैं, इससे उर्दू नसर में एक नई सिमत का पता चला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि बाग व बहार और उर्दू नसर की पहले जिंदा किताब करार पाई। वकार अजीम लिखते हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी और फसाहत तो बलागत है। प्रोफेसर हमीदुल्ला खान क्या लिखते हैं, बाग व बहार पकीज़ा और शफाफ उर्दू का उबलता हुआ चश्मा है जी। इस सफ़े पर जो है वो देखते हैं, सुहेल अब्बास बलोच ने मकाला उर्दू उसलूबियात की तश्कील नौ, उर्दू उसलूबियात की तश्कील नौ, ये आपको आना चाहिए। किसका है मकाला? सुहेल अब्बास बलोच का। तो हवाशी के बारे में बात कर लें, इस चैप्टर के इस बाब के इख्तिताम पर कुछ चंद हवाशी जो अहम तरीन है। गिल क्रेस्ट और इसका ऐद एक तसनीफ़ है, किसकी? मोहम्मद अतीक सदीकी की है। और उर्दू नसर का आगाज़ इर्तिका डॉक्टर रफ़िया सुल्ताना की तसनीफ़ है जी। तो ये थे जी बुनियादी सवाल, वो सवाल जो अहमियत के हामिल थे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, इम्तिहान के हवाले से, वो मैंने आपको जो है ना बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके उर्दू के हर तरह के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की, वो इम्तिहानी और तहरीरी इम्तिहान के लिए, यानी तहरीरी इम्तिहान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूँ अगले बाब के साथ। तो खुदा हम सब का हामी नसर, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।